پاکستان کے زوال کا سفر، معاشی زوال کا سفر جاری ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے دریا ستلج میں آیا ہوا ہے، چونکہ انڈیا کئی دہائیاں اس میں پانی بند رکھتا ہے، تو جو دریا کے بیڈ کے اندر لوگوں نے کاشتکاریاں کر لی تھی خالی زمین دیکھ کے، یا بعض لوگوں نے کچے گھروندے بھی بسا لیے تھے، پانی آنے کے بعد اگرچہ جانی نقصان تو نہیں ہوا، تو کئی لوگ جو ہیں وہ ہیرو سے زیرو ہو چکے ہیں، ان کی فصلیں جو ہیں وہ بہہ چکی ہیں۔ چائنا بہادر نے جاپان سے اپنی جو سمندری خوراک کی درآمد ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں کا جائزہ، ایک معاشی کی خبریں، اور اس کے علاوہ آپ کی آواز میں آپ کی تصویر کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجیں۔ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی پرسنل فائنانس اور اس طرح کے دوسرے معاملات کے اوپر آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے۔ مختصر پیغام رکھا کریں اور ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں تاکہ جواب دینے کے اندر آسانی رہے۔ پاکستان کے زوال کا سفر، معاشی زوال کا سفر جاری ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور ویسا ہی سیلاب ہے جیسا کہ آج کل پاکستان کے سب سے بڑے دریا ستلج میں آیا ہوا ہے، چونکہ انڈیا کئی دہائیاں اس میں پانی بند رکھتا ہے۔ اب کئی دہائیوں کے بعد پانی کھولا گیا ہے، تو جو دریا کے بیڈ کے اندر لوگوں نے کاشتکاریاں کر لی تھی خالی زمین دیکھ کے، یا بعض لوگوں نے کچے گھروندے بھی بسا لیے تھے، پانی آنے کے بعد اگرچہ جانی نقصان تو نہیں ہوا، تو کئی لوگ جو ہیں وہ ہیرو سے زیرو ہو چکے ہیں، ان کی فصلیں جو ہیں وہ بہہ چکی ہیں۔ بڑا لاجک سا ہے کہ آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ وہاں پہ یہ کام کریں، لیکن یہ 10 سال سے اگر زمین خالی پڑی تھی اور وہ 10 سال پہلے آباد ہو گئی اور 20 سال تک وہ آباد ہوتی رہی ہے، اب اس کے اوپر پانی بہہ رہا ہے، تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو وہاں پہ بنانے ہی نہ دیا جائے۔ اگر بنایا دیا جاتا تو پھر اس دریا کا جو پارٹ ہے اس کو آفیشلی کم کر دیا جائے، تاکہ جتنا کو پانی وہ چھوڑے انڈیا اتنا تو اس میں اکاموڈیٹ ہو جائے، لیکن وہ پوری طرح پھیلے نہ۔ خیر، یہ ایک تھا، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کنسرن تھا ہمارا۔ آج جی پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ 300 روپے کی سرحد پار کر گیا $1 کے مقابلے میں، اور اس وقت سٹاک مارکیٹ 550 پوائنٹ پازیٹیو دکھا رہی ہے جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت اگر میں آپ کو یہ اور کچھ خبریں کیا ہیں، چائنا بہادر نے جاپان سے اپنی جو کہ سمندری خوراک کی درآمد ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چائنا میں کوئی سیلفش فوکوشیما کے نام سے کوئی مووی ریلیز کی گئی ہے، اور اس مووی کے اوپر چائنا کو بہت اعتراض تھا، اور چائنا اور جاپان کی جو ہے وہ ازلی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہوا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے تاریخ کے اندر، تو وہ اس رائیولری کی بنیاد کے اوپر ویسے بھی جاپان اس وقت امریکہ کے گروپ میں ہے، اور جاپان اس میں نہیں، اور چائنا جو ہے وہ اس کا رائیول سمجھا جاتا ہے، وہ اس کے مخالف سمت میں ہے، اور چائنا جو ہے وہ اپنے جو فورمز ہیں اسٹیبلش کرتا پھر رہا ہے، برکس کو، جس کے اندر B سے برازیل، I سے انڈیا، C سے چائنا، اور S سے کیا ہوا؟ B سے برازیل، R سے رشیا، I سے انڈیا، چین سے چائنا، اور S سے کیا ہوا؟ سینیگال۔ وہ کالا بھی ہے نا وچ ایک، ہاں، یہ انہوں نے برکس کے نام سے ایک فورم بنایا تھا، اب اس کو توسیع دی ہے۔ اس کے اندر انڈیا تو خیر پہلے ہی ہے، ایران، سعودی عربیہ، UAE میں بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور بھی ممالک ہیں۔ نئی واری آئی تو ساڑی نہیں آئی، ظاہر ہے انڈیا وہاں پہ گھس گیا ہے، اب وہ پاکستان کو تو وہاں پہ گھسنے نہیں دے گا۔ تو چائنا جو ہے، بھلے وہ SCO ہو یا بھلے وہ برکس ہو، وہ دونوں صورتوں کے اندر پاکستان کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور امید ہے کہ یہاں پہ بھی رکھا جائے گا، لیکن بہرحال پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت سٹرگل کر رہی ہے۔ ابھی اس نے ڈیفالٹ جو ہے وہ اوائڈ کیا ہے، اور مستقبل کے اندر بھی اسے مزید سٹرگل کرنا پڑے گی، کیونکہ اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتی تو پھر زیرو سے تختی لکھنے میں آسانی ہو جاتی، لیکن نہیں کیا اس نے ڈیفالٹ، اور بہت ساری اپنی چیزیں بچائیں، جس کی اب کاسٹ اس کے عوام کو اور ریاست پاکستان کو دینا پڑ رہی ہے،
اور اس دوران ٹرانزیشن کا پیریڈ بھی آ گیا، سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ معیشت کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہے، اور ہم روزمرہ زندگی کے اندر اس زہر قاتل کے نتائج دیکھ رہے ہیں، کیونکہ معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تھے جی کچھ خبریں اور ہمارا اس کے اوپر تبصرہ۔ اب جاتے ہیں فیڈ بیک کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک پرسنل سا پریشانی بنی ہوئی ہے، وہ آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مہربانی فرما کے مجھے جواب دیں گے تو میں انشاءاللہ اپنی ساری وہ جو پریشانی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری تقریباً اب 69 ایج ہے، اور ایک آدمی نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر لی ہوئی ہے۔ وہ سلسلے میں آپ کی ہیلپ مجھے چاہیے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرماوے، ترقیاں نصیب فرماوے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں الحمدللہ ہر روز آپ اپنی اس کی تھوڑی سی روداد لکھیں نا، ہم نشر نہیں کریں گے اس کو، آپ کو تھوڑی سی اس کی روداد لکھ کے بھجوائیں تاکہ ہم سوچ سکیں، ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر سکیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جی اگست 7 کا میسج، لیکن یہ ساری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ٹیکسٹ میں نہ پڑھا جائے۔ میں نے ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن لیا۔ مجھے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور کمپیوٹر سائنس میں بزنس کے لیے کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کمپیوٹر سائنس میں بزنس کے لیے کمپیوٹر سائنس ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ صاحب آپ نے نام نہیں لکھا، نوجوان خوبصورت آدمی اعظم اکبر جی ان کا نام ہے، وہ میں نے ان کے پروفائل میں جا کے دیکھا۔ تو اعظم بھائی، سب سے زیادہ کمپیوٹر سائنس کے اندر بزنس کرنا تو آپ کو کمپیوٹر سائنس آتی ہو نا، یا اس کے مختلف ایسپیکٹس آتے ہیں۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو آپ اس کمپیوٹر سائنس کے اندر چلے جائیں کہ یہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے، کیسے اس کے اوپر آپریٹ کرنے والے مختلف سافٹ ویئر کیسے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک سافٹ ویئر اگر میں سیکھ لوں تو میں کیا کر سکتا ہوں، ایک تو یہ ہو گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے، یا وہ سافٹ ویئر چلانے کا طریقہ میں سکھا دوں، یا اس سافٹ ویئر کے اندر جو مسائل آ جائے وہ میں سکھا دوں۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ کمپیوٹر کے اندر۔ دوسرا یہ کہ میں اس کمپیوٹر کو استعمال کر کے کیا کام کر سکتا ہوں، کیا کاروبار کر سکتا ہوں، کوئی چیز بیچ سکتا ہوں، کوئی خرید سکتا ہوں، کوئی امپورٹ کر سکتا ہوں، کسی کو خدمات دے سکتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک ڈرائیور صاحب ہیں، وہ کہیں پہ ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے، حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے دنیا بھر کے اندر ایک اپنے گھر پہ کمپیوٹر پہ ایک کالج کھول دیا ہے جی، اپنے بچوں کو گھر بیٹھے پڑھائیں۔ آج کل ماں باپ کو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں قاری صاحب کے ساتھ انٹریکشن نہ ہی ہو بچے کا، جو قاری صاحبان کی آج کل وہ پیوٹ بن گئی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ تو وہ بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کا بہترین حل والدین نے یہ نکالا کہ آن لائن بچے کو ٹیوشن رکھا دو قرآن کی۔ اب ماشاءاللہ انہوں نے کئی قاری رکھے ہوئے ہیں جی، جو ان کے اس کال سینٹر میں آتے ہیں اور دنیا بھر میں بچوں کو قرآن کی ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت امیر ہو گئے۔ جو ڈرائیور تھے انہوں نے اب کئی ڈرائیور آگے رکھ لیے ہیں، کام انہوں نے لیموزین کا ہی کیا لیکن انہوں نے یہ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ کا ویژن کہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا ٹریڈیشنل نالج نہیں ہے کہ میں بی ایس سی کروں گا، ایم ایس سی کروں گا، ایم ایس سی کے بعد پھر میں انتظار کروں گا، پھر سرکار کی نوکری آئے گی یا کسی فیکٹری پہ نوکری آئے گی، پھر میں اپلائی کروں گا، پھر میں ہو جاؤں گا۔ یہ ینگ سائنس ہے، اس نے لامحدود ایونیوز کھول دیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ اس کو استعمال کر کے کوئی کام کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے نا وہ ایک ایسی بنا لیتے ہیں جسے کہتے ہیں ریسیپی بنا لیتے ہیں کہ جناب یہ میری ریسیپی جو ہے نا، یہ آپ چکن کے اوپر لگا کے چکن کو ہانڈی میں ڈالیں گے تو چکن ایسا پڑک کے باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو آن لائن سیل کرتے ہیں تو کمپیوٹر وہاں پہ استعمال تو ہوتا ہے، لیکن اصل پروڈکٹ کوئی اور ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ اپنے مائنڈ کو یہ زحمت دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو آپ کرنا چاہ رہے ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو گیئر اپ کر لیں۔ اسی طرح کی کمپنی کے اندر آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے اور وہاں پہ کام سیکھنا ہے، اور پھر 3 سال تک کم از کم کام سیکھنے کے بعد پھر اپنا کام شروع کرنا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, मैं आपका दादा पोता शो बहुत शौक से देखती हूँ और ख़ास तौर पर इकॉनमी के लिहाज से जो बदलती हुई मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ और उसको जानने और समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा आपको एक मशवरा है, अगर आपके लिए मुझे मुमकिन है तो आप रोजाना की बुनियाद पर अगर एक 2 मिनट स्टॉक मार्केट के लिए वक्त कर दें, जिसमें आप मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल का जो हमारी मुल्क की इकॉनमी और स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट आएगा उसको डिस्कस कर लें, और हमारे मुख्तलिफ बिजनेसमैन की सियासी वाबस्तगियों की वजह से जो उनके बिजनेस पे अफेक्ट आता है उसको भी अगर एक डिस्कस कर लें तो इस प्रोग्राम में हमारी दिलचस्पी मजीद बढ़ जाएगी। मजीद एक अगर आप फेवर कर दें कि वसीम साहब जो आपके साथ दादा पोता शो में आपके साथ होते थे, अगर उनका नंबर मिल जाए ताकि स्टॉक मार्केट के लिहाज से कोई कोर्स या कोई अपडेट के लिए उनसे राब्ता मुमकिन हो सके। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, हमने आपकी सारी बातें जो है वो नशर कर दी हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया जी 10 अगस्त तक के पैगाम तक हम पहुंच गए हैं और ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दादाजी, मेरा नाम मोहम्मद अंसर है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला बहावल नगर से है और मैंने दरस निज़ामी किया हुआ है विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया के तहत जामिया शरफ़िया लाहौर से। और उसकी 2 सनदें होती हैं। जामिया शरफ़िया एक सनद जारी करता है, वो भी MA के बराबर होती है। विफ़ाक़ुल मदारिस और दीगर जो हमारे मदारिस के हवाले से बोर्ड हैं, तंज़ीमुल मदारिस है, बरेलवी मकतबा फ़िक्र का, अहल हदीसों का भी है जी। तो जितने भी हमारे मदारस के जो हैं मदारस हैं उनके एक बोर्ड हैं अपने अपने, तो वो MA डबल MA के बराबर शहादतुल आलमिया की एक सनद जारी करते हैं 8 साल कोर्स करने के बाद दरस निज़ामी का। तो उसकी HEC से वेरिफिकेशन करवाने के बाद इक्वलेंसी वो हमें MA के बराबर मिल जाती है। साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन हो तो सरकारी तौर पर भी इस्लामिक लेक्चरार के तौर पर, टीचर के तौर पर सिलेक्शन हो सकती है, पोस्टें वगैरह आएँ तो। और इसके साथ आर्मी में भी जा सकते हैं, ख़तीब नायब ख़तीब की पोस्ट पे, महकमा औक़ाफ़ के अंदर भी सिलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इस हवाले से मैंने आपसे रहनुमाई लेनी है कि मेरे जैसे और उलमाए किराम के लिए इस इक्वलेंसी सनद की बेस के ऊपर बाहर जाने के मौक़े हैं क्या? स्टूडेंट वीज़े के ऊपर मसलन हमें इस सनद के ऊपर कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, जबकि HEC हमें MA के बराबर वो इक्वलेंसी भी सनद जारी कर दे कि डबल MA के बराबर में, यानी MA अरबी और MA इस्लामियात। तो इनकी बेस पे किसी बाहर की यूरोपी या अमेरिका या दीगर किसी इस्लामी अच्छे मुल्क की यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला हो सकता है या नहीं हो सकता जी? ये सनद हमारे बाहर जाने के लिए स्टूडेंट वीज़े के लिए वैलिड है या नहीं है? बस ये मेरा सवाल है जी आपसे। बिल्कुल है जी। मैं कम से कम 2 ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक मेरे अजीज़ ही थे और पिछले दिनों फौत भी हो गए। पढ़ाते भी थे फैसलाबाद के अंदर एक जगह के ऊपर। वो भी रियाज से करके आए हुए थे, गए हुए थे और अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने वहाँ पे कोर्स किया था। तो वो तो खैर फौत हो गए, हमसे बड़े ही थे खैर। लेकिन ये है कि इस तरह मैं 1-2 और बंदों को भी जानता हूँ जो रिसेंटली वहाँ पे कोर्स करने गए हुए हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कौम की यूनिवर्सिटी भी देती है जी। अहले तशरीह के हमारे जो लोग हैं उनके अलावा भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वो सऊदी वालों के यहाँ तो शायद ये वाला कोई तासुर पाया जाता हो। ये जो कौम वाले हैं और तेहरान वाले हैं, ये इस बुनियाद के ऊपर ज़्यादा लोगों को वेलकम करते हैं। और मतलब कि अगर आप कौम में जाके और वहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह उनके चल रहे होते हैं, उसके अंदर अगर आप बैठे हैं, आपको कभी अंदाज़ा हो, तो वो बच्चे का जहन खोलने के लिए उसको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं एक सर्टन लेवल के बाद मुख्तलिफ़ काउंटर नरेटिव या काउंटर स्ट्रेटजीज़ भी पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल जा सकते हैं जी। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि ये 2 जगहों के ऊपर तो मैंने इस तरह की डिग्रियों के हामिल बच्चों को जाते हुए देखा और जाना चाहिए। ठीक है। ये कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटियों के बच्चों के लिए ये क्यों छोड़ें? अगर आपको उसकी इक्विवेलेंस मिल गई है तो आपको भी वहाँ पे जाना चाहिए, आप ज़्यादा कामयाब होंगे वहाँ पे। इस साहब ने कोई पैगाम भेजा, लिख के भेजा है, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। आपसे प्रॉपर्टी के बारे में मामला चाहिए। दादा, छोटा भाई यूरोप जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में 3 मरले का प्लाट लेना चाहता है किस्तों पर। वो कहता है 5 लाख एडवांस और 50,000 रुपये माहाना किस्त दे सकता है,
لاہور کے پاس کوئی پراپرٹی کے بارے میں معلومات فرمائیے، بالکل نہ خریدیں. یہی پراپرٹی آپ کو 3 سال بعد بھی اسی لیول پہ مل جائے گی. کم از کم 2 سال کی تو میں گارنٹی دینے کو تیار ہوں. اور 2 سال بعد جب آپ کو اسی پرائس پہ ملے گی تو اس وقت تک پاؤنڈ جو ہے وہ آپ 500 کا ہو چکا ہوگا اور آپ نے خریدی ہوگی 400 کے پاؤنڈ کے اوپر، تو دکھ ہوگا نا. تو اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے اور اسے کہے یہ پاؤنڈ جوڑ لے اور تھوڑے دنوں کے بعد اس سے منگوا کے پھر ہم اس کو پراپرٹی خریدوا دیں گے. فی الحال نہ خریدی. لے جناب، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کچھ بھیج دیتے ہیں. ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں آج کا یہ میسج جو ہے 11 اگست کے میسج کے اوپر. السلام علیکم دادا جی، میں ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہوں. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا، ایک بات میں نے سنی تھی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہو اور اس نے جی پی فنڈ پہ جو اس کا سیلری سلپ میں آ رہا ہوتا ہے اس پہ انٹرسٹ اپلائی نہ کیا ہو، یعنی کہ اس پہ انٹرسٹ نہ لیتا ہو جی پی فنڈ پہ، تو اس کو جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس والے ہیں وہ انٹرسٹ فری قرضہ دے دیتے ہیں. کائنڈلی اس کا مجھے پروسیجر بتا دیں اور دوسرا مجھے کنفرم کر دیں کیا واقعی ایسا ہے یا یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. شکریہ. میری علم میں پہلی مرتبہ آئی. ٹھیک ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو پیسے اتنے زیادہ نہیں ملتے، بہت کام ملتے ہیں. اپنے جو بھائی ہیں اور یا مقبول جان صاحب، انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا ہوا اور ان کو جو وہ فنڈ ملا وہ بہت تھوڑے سے پیسے ملے تھے. اتنے تھوڑے کہ وہ ان کی گاڑی بھی نہیں آ سکتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بس میرا یہ فیصلہ تھا اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں. تو یہ انٹرسٹ فری گھر جو ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. اور HPFC جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بند نہیں ہو گئی. اتنے ہی میسیجز تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.